آپ کو نا مشرکین نے گرفتار کر لیا، اور جب ان کو شہید کرنے لگے تو ابو سفیان اس وقت تک آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے زید بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر والوں کے درمیان آرام سے ہو اور تمہاری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہوں اور ہم معاذ اللہ ان کا سر تن سے جدا کر دیں، ہم ان کو شہید کر دیں؟ اب حضرت زید نے جو جواب دیا سنیے گا، آپ ارشاد فرمانے لگے واللہ ما احب ان محمدن الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانا جالس فی اہلی۔ ارے تو یہ بات کرتا ہے محمد مصطفیٰ ہمارے پاس ہو تو ہم ان کو شہید کر دیں؟ حضرات محترم ذرا غور کیجئے گا، حضرت زید فرمانے لگے کہ میں تو یہ بات بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہاں پہ ابھی موجود ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا چبھے جس کی وجہ سے میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میں تو یہ بات بھی نہیں گوارا کرتا، اور تم تو کہہ رہے ہو معاذ اللہ ہم حضور کو اپنی جگہ پہ رکھ کے شہید کروا دیں۔ تو پھر ابو سفیان یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، ابو سفیان کہنے لگا ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ اے لوگو رب کعبہ کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بندے کو اپنے آقا کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا ہے کہ جیسی محبت محمد مصطفیٰ کے صحابہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، جیسی محبت میرے آقا کے صحابہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم صحابہ کا انداز بڑا پیارا ہے، صحابہ کا انداز بڑا خوبصورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے، خود کو جناب پھانسی پہ سولی پہ لٹکا دیتے، لیکن آقا کریم کے ساتھ محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا علیہ السلام کے جس صحابی کی بھی شان دیکھی جائے اس کے اندر انہوں نے کمال کیا ہے، ہر ایک نے اپنے ہی انداز کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام کی ایک صحابیہ جنگ احد کے موقع پر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ افواہ پھیلی لوگوں کے اندر گہما گہمی پھیل گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک صحابیہ ان کا شوہر بھی جنگ کے اندر شہید ہو چکا، ان کا بھائی بھی، ان کا باپ بھی جنگ کے اندر شہید ہو چکا۔ جب حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ افواہ پھیلی تو وہ اپنے گھر سے نکلی، جو بھی راستے میں ملتا پوچھتی کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ تیرا باپ جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے، وہ کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں، حضور کا کیا حال ہے؟ آگے چلتی ہیں، ایک اور آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ سوال کرتی ہے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ وہ آدمی خبر دیتا ہے تیرا شوہر بھی جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ تھوڑا اور آگے گزرتی ہے اور ایک اور آدمی ملتا ہے، اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرا بھائی بھی جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے؟ پھر آگے چلتی ہیں، ایک صحابی خبر دیتے ہیں کہ حضور بخیریت ہیں، حضور سلامت ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں حضور کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ صحابی اس صحابیہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، جب وہ حضور کا دیدار کرتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ میرے آقا سلامت ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، جب میرے حضور سلامت ہیں اس دنیا کی کوئی تکلیف مجھے پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کا بھائی بڑا عظیم رشتہ ہے، باپ بڑا عظیم رشتہ ہے، شوہر سب سے بڑا عظیم رشتہ ہے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، جب میرے حضور سلامت ہیں تو مجھے ان تمام رشتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ تو صحابہ کا بڑا نرالا انداز ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب کفار کو پتہ چلا نا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہوں نے آپ کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اتنا مارتے کہ مار مار کے بے ہوش کر دیتے۔
اب روزانہ کی یہی معمول ہے، مار کھاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب بھی ہوش آتا ہے کفار ایک ہی سوال کرتے ہیں، اے صہیب بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن چھوڑو گے یا نہیں، دین اسلام سے بغاوت کرو گے یا نہیں؟ تو حضرت صہیب کی زبان پہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے کافرو، میرے بدن سے روح تو نکل سکتی ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن آقا کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب روزانہ کا یہی معمول ہے، مار کھاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، روزانہ یہی سوال ہوتا ہے، جواب دیا جاتا ہے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کا اعلان فرماتے ہیں، اب تمام صحابہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس۔ حضرت صہیب کو پتہ چلا، آپ نے بھی اپنی چند ضروریات کی اشیاء جمع کی اور آپ بھی مدینہ طیبہ کی طرف سفر پر نکلے۔ جب کافروں کو پتہ چلا، کفار نے آپ کو راستے میں پھر روک لیا، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان سے فرمانے لگے، کافروں میں تمہارے سامنے دو شرطیں رکھتا ہوں، ان میں سے جو چاہو تم قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے کون سی شرطیں ہیں؟ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اے کافروں، میری پہلی شرط یہ ہے کہ یا تو میرا مقابلہ کرو، میرے ساتھ جہاد کرو، جب تک میرے ترکش کے اندر تیر باقی ہیں میں تمہارا مقابلہ کروں گا، اور پھر میں تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا، جب تک میرے بازوؤں کے اندر دم ہوا میں تمہارا مقابلہ کروں گا، جہاں میں لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ جاؤ مکہ کے فلاں علاقے کے اندر، مکہ کی فلاں جگہ کے اندر میں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی دفن کر دی ہوئی ہے، وہ ساری تم رقم لے لو اور مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے دو۔ اب کفار چونکہ لالچی تھے، ان نے کہا کہ ہمیں دوسری شرط منظور ہے، ہمیں وہ جگہ بتاؤ اور تم حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ جگہ بتا کر مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتے ہیں، میرے حضور دیکھتے ہیں کہ میرا غلام صہیب آ رہا ہے، میرا غلام صہیب آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی نگاہ کرم فرمائی اور دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ وہ دیکھو میرا غلام صہیب آ رہا ہے۔ حضرات محترم ذرا تصور تو کیجئے کہ جب نگاہ مصطفیٰ کے اندر ہم آ جائیں، یار دعا کیا کریں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنی نگاہ کے اندر سما لیجئے، ہم بھی آپ کی نظروں کے اندر آ جائیں۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ میرا غلام صہیب آ رہا ہے، جب حضور کی نظر پڑ جائے گی، حضور کی زبان اقدس پہ نام آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے اندر بھی بیڑا پار، آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو میرا غلام صہیب آ رہا ہے، اور یہ مدینہ کے راستے میں بڑا نفع والا سودا کر کے آ رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سا نفع والا سودا کر کے آ رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ایک طرف دنیا کا مال تھا، ایک طرف آمنہ کا لال تھا، اس میرے غلام نے دنیا کے مال کو ٹھوکر مار کے رب رسول کے دامن کو اختیار کر لیا ہے۔ اس میرے غلام نے دنیا کے مال کو ٹھکرا دیا اور رب رسول کے دامن کو اختیار کر لیا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حضرت صہیب پھر زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری مل کے پڑھ لیجئے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ایک اور شاعر نے قلم اٹھایا، وہ کہنے لگے میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تم پہ سو جاؤں
سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تم پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ یا رسول اللہ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے جسم کے اوپر جو بال آئے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے آپ ہی کے صدقے اتارے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ ہی کے صدقے آئے ہیں۔ حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جس بھی صحابی کا انداز دیکھا جائے وہ نرالا ہے۔ حضرات محترم کوئی صدقے دل کے ساتھ پیار تو کرے میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ، کوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھیں یار، پھر حضور اتنا نوازتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی، آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 2 لائٹوں کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ میلاد منایا، صحابہ نے کام کیا، صحابہ نے ڈاٹا لائیں، صحابہ نے جھنڈے لائے، صحابہ نے بینر سجاوٹ صحابہ نے کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رقم پیش کی تھی نا، آج کے دور کے مطابق اس کی مقدار جو ہے وہ 1.5 ارب یا 3 ارب روپے بنتی ہے، 1.5 ارب یا 3 ارب روپے بنتی ہے، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج کے دور کے مطابق اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اتنی بڑی رقم بنتی ہے۔ حضرات محترم کیا سمجھتے ہیں صحابہ نے کو سب کچھ چھپا کے رکھنا تھا؟ اور یار جنہوں نے اپنے گھر کے اندر سوئی تک نہ چھوڑی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھتیوں کے اوپر بھی ہاتھ مار کے دیکھا کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں انہوں نے حضور کے لیے 2 لائٹیں نہیں لگانی تھی؟ ارے یار جس دور کے اندر قرآن مجید کاغذ کے اوپر لکھنا، ورقے کے اوپر لکھنا مشکل تھا، وہ ہڈیوں کے اوپر چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، تو ہر دور کے اندر حضور کے ساتھ محبت کرنے کا انداز نرالا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ہی انداز ہے حضور کے ساتھ محبت کرنے کا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ نہ ملک شام گئے تو آپ کے ساتھ نہ ایک تابعی کی ملاقات ہوئی۔ تابعی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار تو نہ کیا ہو لیکن کسی صحابی کا دیدار کیا ہو، وہ تابعی ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس تابعی نے کہ کیا آپ نے حضور کا دیدار کیا ہے، کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ تو وہ تابعی کہنے لگے کہ آپ نے حضور کے ساتھ کس انداز میں محبت کی ہے، آپ نے کس طریقے کے ساتھ آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح اپنے آقا کے ساتھ محبت کرتے تھے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے، ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہتے، ہم یہ عمل کرتے تھے، ہم حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہم حضور کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ انہوں نے اپنا انداز بتایا کہ ہم نے اس انداز کے ساتھ محبت کی۔ اب تابعی نے جو الفاظ کہے عرض کرنے لگے کہ آپ نے تو حضور کے ساتھ اس طرح پیار کیا ہے، اگر میں حضور کے دور کے اندر ہوتا، اگر میں حضور کا زمانہ پا لیتا تو میں حضور کو کبھی زمین کے اوپر نہ چلنے دیتا بلکہ ہمیشہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتا، میں ہمیشہ حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتا۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ نہیں کہا وہ صحابی رسول ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ مجھے سکھائیں گے کہ حضور کے در کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کے ساتھ کس انداز میں محبت کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چپ ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہ الفاظ سن کر میری چیخیں نکل جائیں۔ حضرات محترم یہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی، ہر دور کے اندر جس نے بھی حضور کے ساتھ پیار کیا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کوئی پیار کرتا ہے، ہر دور کے اندر وہ اپنے ہی انداز کے ساتھ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو حضرات محترم یہاں پہ حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ مجھے سکھائیں گے کہ حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چپ ہو جائیے، کہیں آپ کے الفاظ سن کر میری چیخیں نہ نکل جائیں۔ تو اس لیے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر آپ ڈول مڈول نہ ہو جایا کریں۔ یہ لوگ جو ہیں آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے، کیڑا صحابہ نے عمل کیتا، کیڑا جناب ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عمل کیتا ہے۔ حضرات محترم ہر دور کے اندر ہر عاشق کا اپنا ہی انداز ہے حضور کے ساتھ محبت کرنے کا۔ تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت کے ساتھ نوازا ہوا ہے نا،
ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، 3 وقت کا کھانا ہم کھاتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، بہترین جناب ہم دنیا کے اندر اپنی سارے نظام چلا رہے ہیں، تو پھر جب آقا علیہ السلام کا میلاد آئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا وقت آتا ہے، تو پھر ہمیں اس وقت بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل کھول کر اپنے آقا کا میلاد منانا چاہیے۔